السلام علیکم دوستو خوش آمدید ہے میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹوریز پر۔ تو دوستو اگر آپ اسلامک واقعات سننے کا شوق رکھتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اب واقعہ آگے سنیں۔ بصرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا۔ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے۔ اس پر سردار نے جواب دیا، بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے۔ مجھ سے ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں کچھ بے ادبی ہو گئی تھی، اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کے دن کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ میں ایک مرتبہ زیارت بیت اللہ کو چلا اور سب دوست عزیز رخصت کرنے کے لیے آئے۔ حسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا، مگر ایک شخص زید جو میرے خاص میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا۔ مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑک دیا کہ بیت اللہ کا جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو پیدل چلنے کو تیار ہو گیا، میرے ساتھ نہ آ اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلا جا۔ کہنے لگا، اے آقا، کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زاد راہ جلد سے پہنچا دے اور مجھ کو بے یار مددگار اور بلا توشہ؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی راہ لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا۔ راستہ بھر کہیں بھی وہ مجھ کو نظر نہیں آیا، واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا۔ جب خدا کے فضل سے حج سے فارغ ہو کر میں مدینے کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید آ گیا اور السلام علیکم کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، حج کر آیا کہاں؟ ہاں۔ پھر میں نے کہا، حج کی سند بھی ملی؟ تو کہنے لگا، کیسی سند؟ وہ کس کام آتی ہے؟ میں نے کہا، حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے ایک چٹھی ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلاں ابن فلاں حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا۔ پھر اسی سند کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے۔ یہ سن کر زید روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا۔ جب میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زید پھر آ گیا اور السلام علیکم کہنے کے بعد ایک چٹھی میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت عمدہ ریشمی کپڑے میں سبز خط سے زید کے عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا، اے زید، بتاؤ اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخر یہ دولت بے مثال تجھ کو کس طرح سے ملی؟ تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی، جب میں بیت اللہ کو پہنچا تو کعبۃ اللہ حاجیوں سے بالکل خالی تھا۔ اس وقت میں گڑ گڑانا شروع کر دیا، زارو قطار رونا اور چلانا شروع کیا کہ اے مالک دو جہاں، کیا غریب گنہگار کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو سند نہیں ملی؟ کیا غریبوں کا کعبہ اور امیروں کا کعبہ الگ ہے اور ہے جو وہاں جا کر سند لاؤں؟ مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کعبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہیں مر جاؤں گا۔ اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید، نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی راہ لے۔ پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آ گئی جس کو لے کر میں چلا آیا۔ یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اللہ اللہ، اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا۔ پھر عزت و اکرام کے ساتھ میں اس کو اپنے ہمراہ بصرہ لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تعظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی۔ جب کبھی جی چاہتا تو ادب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا، چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا تھا۔ اتفاقاً میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا انتقال ہو گیا۔ جب میں واپس ہوا تو اس خبر سے میرے کو بہت افسوس ہوئی اور کہ میں اپنے ایسے ولی کی تدفین میں بھی شامل نہ ہو سکا۔ پھر اچانک مجھ کو وہ چٹھی یاد آئی جو میرے بکس میں محفوظ تھی۔ اب تو میں اور بھی بے تاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دے دی۔ پھر اپنا مہر شدہ صندوق منگا کر دیکھا جو اسی طرح مہر بند تھا۔ جب میں نے کھولا تو اس میں چٹھی نہ پائی۔ اب تو میرے غم و عالم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا۔ زارو قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح سے سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے
ایک تخت پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف حوریں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا مجھے یاد نہیں، وہ چٹھی تو مجھے دی تھی۔ کہنے لگا وہ تو یہ موجود ہے اور اسی کے بدولت یہ دولت مجھے حاصل ہوئی ہے۔ اب آپ کچھ تردد نہ کیجیے، میں اپنی منمانی مراد کو پہنچ گیا ہوں۔ تو دوستو یہ تھی ایک اللہ کے ولی کا واقعہ۔ آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور بھولے بغیر سبسکرائب کریں۔ دوسرے